مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا عاد کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا رد کس طرح کیا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معیارات بدلتے جا رہے ہیں۔ خدا نے اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام بنایا ہے تو وہ خدا پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں ہے؟ بدلتے رہتے ہیں، لیکن کون سے علوم میں آج کی علوم کی زبان میں اس کو سائنٹزم کہا جاتا ہے۔ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تعقل کے قدم کا۔ حمد مطلق و ثنائے کل اس بزرگ و برتر ذات کے لیے جو لامحدود اور عقل و شعور کی معراج سے ماورا ہے۔ درود لامحدود خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، انسانیت کے نون و نظر، آپ کے حسن و جمال پر اور آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ سامعین کرام، ایک اور پوڈ کاسٹ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے الحاد کے مسئلے کو بخوبی واضح کیا تھا کہ الحاد کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا رد کس طرح کیا جائے گا۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پھر سے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب ہماری خدمت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مفتی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ مفتی صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ معیارات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معیارات بدلتے جا رہے ہیں۔ کہاں علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ انسان اپنی ذات پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اور کہاں ان سائنسی علوم نے معیارات کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک اسے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ثابت نہ کیا جائے تب تک اسے سرے سے مانا ہی نہ جائے۔ اگر وہ مشاہدے میں آ جاتی ہے، وہ ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز نظر نہیں آتی یا مشاہدے میں نہیں آتی یا تجربے میں نہیں آتی تو اسے سرے سے مانا ہی نہیں جاتا۔ اب خدا کا تصور ہے تو یہ سائنسی ڈھکوسلوں کی بنیاد پر قائم شدہ ملحدین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا اگر اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے تو وہ خود نظر کیوں نہیں آتا۔ تو ان ملحدین کے یہ سوال لیے ہم آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں کہ مفتی صاحب، اگر خدا نے اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام بنایا ہے تو وہ خدا پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں ہے؟ ہم کیسے ثابت کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال میں دو باتوں کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ معیارات زمانے کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہیں، کہاں علم کا معیار اور معرفت کا معیار وہ تھا کہ وحی الہی اور آسمانی تعلیمات سے خود کی پہچان اور رب کی پہچان، یہ ایک معیار تھا زمانے میں، اور اب معیارات بدل چکے ہیں۔ جو سائنٹیفک ٹولز ہے، مطلب مشاہدہ اور تجربہ، تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نئی نسل کو کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ غلط فہمی ہے کہ معیارات واقعی بدلتے رہتے ہیں، لیکن کون سے علوم کا؟ علوم دو طرح کے ہیں، ایک آبجیکٹیو علوم ہے، ایک سبجیکٹیو ہے۔ آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو ہمیں ہمارے نفس اور اس کائنات سے کسی اور یعنی خارج سے ہمیں ملے ہیں، جس کو ہم الہی یا وحی یا آسمانی تعلیمات کہتے ہیں، رب کی طرف سے آئیں اور پیغمبروں نے انسانوں کو وہ علوم سکھائیں اور بتا کر چلے گئے۔ تو ان علوم کا معیار تو وہی ہے۔ اگر کسی نے انسان کی حیثیت کو اس کائنات میں سمجھنا ہے تو میرے خیال میں سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انسان کی حیثیت کائنات میں کیا ہے، یہ ہستی کیوں ہے اور کس مقصد کے لیے ہے۔ تو یہ تو وہی بتائے گی، اور اس کا معیار وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ختم ہوا، اور آپ کی تعلیمات ابھی بھی ہے۔ تو اگر انسان کی حیثیت کو سمجھنا ہے اور پھر انسان نے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو معیار وہی ہے، یعنی آسمانی علوم کی طرف انسان محتاج ہے۔
دوسرے علوم اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھے، انسانی عقل و شعور پر رکھے ہیں، اور انسان کو فری ول دیا، اختیار دیا، اور بلکہ قرآن کریم میں بار بار تدبر کا حکم دیا گیا کہ کائنات میں غور کرو۔ تو جو سبجیکٹو نالج ہے، علوم ہے، تو اس میں انسان کے شعور اور عقل کی ارتقاء کے ساتھ ساتھ معیارات بھی بدلتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات پھر غلط ہے کہ ہم انسانی علوم کے معیارات سے ہم آبجیکٹو علوم جو آسمانی علوم ہیں ان کو پرکھیں، تو میرے خیال میں اس کا تعلق نہ سائنس سے ہے، نہ فلسفے سے ہے، نہ مذہب سے ہے، بلکہ آج کی زبان میں، آج کی علوم کی زبان میں اس کو سائنٹزم کہا جاتا ہے۔ سائنٹزم کا مطلب ہے کہ آپ سائنٹیفک ٹولز کو سائنسی دائرے سے نکالیں اور اس کو آپ کہیں اس کے دائرے سے الگ، جو اس کے دائرے میں نہیں ہے، اس پہ آپ اپلائی کریں، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیزل کی گاڑی ہے، آپ اس میں پیٹرول ڈال دیں تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ اس میں پیٹرول کے بجائے سرسوں کا تیل ڈال دیں تو وہ بھی تیل ہے، کیا وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات جو کہ 93 نوری سال لائٹ ایئرز پر ہے، اور اس کی وہ مطلب پھیلاؤ ابھی بھی ہو رہا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بنانے والی جو ذات ہے، ہستی ہے، وہ سامنے کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو دیکھیں بھائی، ہمارے دیکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ ہم 3 ڈائمنشن میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی طول، عرض اور عمق، ہم 3D میں رہ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو چیز ہوگی تو وہ ہمیں نظر آئے گی، اگر 1D ہو، اگر 2D ہو، یا 4D ہو، 5D ہو، جس طرح کہ آج کی سائنس تقریباً 10 ڈائمنشن کا، یعنی 10D کا وہ کر رہی ہے، ایک تھیوری دے رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر 3D سے کچھ آگے یا پیچھے ہوگا تو انسان کو نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت جب اس کائنات کے خالق ہے تو خالق اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتا۔ خدا کو دیکھنے کے لیے انسان کو اس کائنات سے باہر جانا پڑے گا، جو آج انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اتنی زیادہ ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود پوری کائنات کا جو ٹوٹل حصہ آبزرو ہوا، جو مشاہدے میں آیا اور انسان اس تک مطلب پہنچا ہے، وہ صرف اور صرف 5% ہے۔ تو 95% اب بھی ہم سے یہ غائب ہے، کائنات غائب ہے، ہماری طرح کی مخلوق ہے، یہ بھی ہم بھی مخلوق ہے، کائنات بھی مخلوق ہے، تو مخلوق ہم 95% تک اب تک آبزرو نہیں کر سکے، مشاہدہ نہیں کر سکے ہیں، تو کیسے ہم اس کے خالق کائنات کا صرف 5% کھوج لگا ہے؟ جی، کھوج لگا ہے، مشاہدے میں آیا ہے، باقی 95% کائنات ہم سے غائب ہے۔ تو بھائی ہم نے مخلوق کو نہیں دیکھا تو خالق۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جی ہاں، ستاروں سے جہاں اور بھی ہے، تو اس جہاں میں جانا پڑے گا جہاں اللہ نظر آئے گا، اور وہ قرآن و حدیث نے بتایا کہ وہ جنت ہے۔ جی جی، تو مفتی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم انہی آنکھوں سے اگر مطلب اس کائنات سے باہر جائیں تو اپنے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی، اس کائنات سے باہر جانے کا جو قرآن و سنت نے بتایا، اگر ہم ملٹی ورس کی تھیوری لے لیں، جس طرح کہ آج کل کی ایک نئی تھیوری آئی ہے، جو اسٹیبلش نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک تھیوری کے طور پر ہے کہ یہ ایک کائنات نہیں ہے بلکہ بہت ساری کائناتیں ہیں، اور وہ انفینٹ ہے، یعنی اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہاں کے جو نیچرل لاز ہے وہ کچھ اور ہو، اس دنیا سے الگ ہو۔ کچھ اور کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مرغی انڈا دیتی ہے تو وہاں پر ممکن ہے کہ مرغی جو ہے وہ ہاتھی جنتی ہو، مطلب یہ ایک مثال ہے۔ تو اگر وہ کائنات بھی مخلوق ہے اور اسی کائنات کی طرح ہے تو وہاں بھی خدا نظر نہیں آئے گا۔ خدا کہاں پہ نظر آئے گا؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو ہم ایک دیکھنے کے لیے ہمارا ایک دائرہ ہوتا ہے، جس طرح کے بیکٹیریاز ہیں، ہمارے ہاتھوں پر ابھی بہت سارے بیکٹیریاز ہوں گے، لیکن کیا ہم اپنے کامن آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے لیے ہم نے مائکروسکوپ بنایا، مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس کو زوم کیا جاتا ہے، پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ایک لمٹ ہے،
اور اس کا ایک انوائرمنٹ ہے، ایک ماحول ہے. تو قرآن و سنت میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے جنت کا ماحول چاہیے. اور اگر جنت میں کوئی ڈائمنشن ہے، ایسی ڈائمنشن کہ جو ہم اللہ کی ذات جو کہ کسی بھی ڈائمنشن سے ماورا ہے، یعنی وہ ڈائمنشن میں لمیٹڈ باؤنڈیڈ نہیں ہے، اللہ کی ذات ان سے پاک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو جنت میں ایسی ڈائمنشن ملے کہ جو ان ڈائمنشنل یعنی اللہ کی ذات جو ڈائمنشن سے ماورا ہے اس کو دیکھ سکے، اور ممکن ہے کہ وہاں پر دیکھے گا. تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے اور اس ماحول میں ہمیں جانا ہوگا. جس طرح کے بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک ماحول اور آلات کو استعمال کرنا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب یہ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے یہ جو سوال تھا، اگر یہ اسی سوال کو ہم تھوڑا سا مزید اگر اس کو پھیلاتے ہیں تو انسان کی جو روح ہے، اسی طرح انسان کا جو شعور ہے اور انسان کی جو وہ دل کی جو کیفیات ہیں، جذبات ہیں، یہ بھی تو نظر نہیں آتے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم تو یہی مثال دیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میں خدا کو تب مانوں گا جب وہ میرے سامنے آئے، میں اس کو دیکھ لوں. جی جی. تو بھائی مخلوق میں ہزاروں چیزیں ایسی ہے کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کا وجود ہم مانتے ہیں. وجود کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں وجود کسی چیز کے آپ یا تو دیکھیں تو وجود مانیں گے، یا اس کے ایفیکٹس کو دیکھیں یعنی آثار کو دیکھیں. وہ چیز خود تو نظر نہیں آتی لیکن اس کے ایفیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے وجود کو مانا جاتا ہے. جس طرح آپ نے مثال دی انسانی شعور ہے، کانشیسنس ہے اور جذبات ہے. میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے دوں کہ کیا آج تک کسی بچے نے یا کسی نے بھی ماں کا مامتا دیکھا ہے؟ ماں کا مامتا نہیں دیکھا، پہلی شفقت دیکھی ہے. ہاں لیکن وہ ایک شفقت دیتی ہے. وہ جو اندر ماں کا مامتا ہے وہ موجود ہے لیکن ہم میں مامتا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جو آثار ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہے وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. کہ ایک بچہ جیسے ہی روتا ہے تو ماں دوڑ کے آتی ہے، سب کچھ چھوڑ جاتی ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے. رات میں بچہ تھوڑا سا رویا یا گیلا ہوا تو باپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن ماں فوراً اٹھ جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ گیلے بستر سے ہٹا دیتی ہے، صاف ستھرا کر لیتی ہے اور اس کو خشک بستر پر سلا دیتی ہے، اپنے گلے لگا لیتی ہے. اگر بچہ جو ہے نا وہ چوٹ تھوڑی سی بھی چوں بھی کر لینا تو باپ اگر وہ چیختا بھی رہے تو باپ کو اگر سنائی بھی دے تو غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ رات میں 10 مرتبہ بھی اٹھ جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ماں کا مامتا ہے. لیکن ہمیں یہ مامتا نظر نہیں آتا لیکن اس کے ایفیکٹس، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کی شفقت محبت نظر آ رہی ہے. مثلا آپ کا اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اساتذہ سے محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے. تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو موجود ہے، لیکن کیا آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے اور اتنا کلو ہے یا اتنے ہاں اتنے کلو ہے، یا سفید محبت ہے، کالی محبت ہے، یا بلیک ہے، بلیو ہے؟ کیا ہے محبت کو آپ نہ اس کا وزن بتا سکتے ہیں، اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. جس طرح کے ترمامیٹر سے آپ ٹمپریچر کو مطلب ہے کہ اس کو ٹمپریچر سے آپ معلوم کر سکتے کتنا ٹمپریچر ہے، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ترمامیٹر ہے جو محبت کا پیمانہ بتا دے، محبت کے فگرز بتا دے، محبت کے عدد بتا دے؟ نہیں بتا سکتے. ہاں اس کا آپ اظہار کرتے ہیں اور دل سے احترام کرتے ہیں. جن سے محبت ہے تو ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں. تو محبت کے اظہار کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے یا بولنا پڑتا ہے. تو یہ کرنا اور بولنا یہ محبت کے ایفیکٹس ہے، یہ محبت نہیں ہے. لیکن محبت ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. ہزاروں مثال اس طرح موجود ہے جو چیزیں ہمیں ایفیکٹ سے، اس کے آثار سے ماننی پڑتی ہے لیکن ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے، نہ دکھائی جا سکتی. تو مفتی صاحب خلاصہ اس سوال کے جواب کا یہ نکلا کہ ہم اپنی ان لمیٹڈ آنکھوں سے ایک ان لمیٹڈ ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں احاطہ کرنا ہے تو پھر اس جہان میں جانا پڑے گا جہاں وہ ہمیں دکھے. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا. اس کے علاوہ مفتی صاحب دوسرا سوال جو ان ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ جب اس اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس اللہ رب العزت کو کس نے بنایا؟ دیکھیں اس کی آسان سی مثال ہے، بہت کامن، اور اس کو کہتے ہیں کہ لوجیکل فیلاسی یعنی منطقی مغالطہ. کائنات کو کس نے بنایا؟ خالق نے بنایا. تو مثلا آپ کے سامنے ایک لکڑی پڑی ہے تو کامن سینس کیا کہے گی؟ کامن سینس یہ کہے گی کہ اس لکڑی کو کس نے بنایا؟ نہیں.
جنگل میں ہزاروں لکڑیاں پڑی رہتی ہے، لیکن کسی کامن سینس میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اس لکڑی کو کس نے بنایا. لیکن اگر اسی لکڑی سے ایک خوبصورت میز بنی ہوئی ہو، کرسی بنی ہوئی ہو، الماری بنی ہوئی ہو، تو جیسے ہی آپ کمرے میں آئیں گے تو لکڑی کے کسی بھی فرنیچر کو دیکھیں گے آپ کو خوبصورت لگے گی، اور وہ چیز آپ کو بنی ہوئی لگے گی. اس کی ساخت سے آپ فوراً آپ کا کامن سینس کیا کہے گا؟ یہ کہے گا بھائی اس کو کس نے بنایا؟ بڑے ماہر کاریگر نے بتایا. تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم کائنات کی ساخت کو جب دیکھتے ہیں، اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ کائنات بنی ہوئی نظر آتی ہے. تو اسی لیے کامن سینس کا سوال ہے کہ اس کو کس نے بنایا؟ تو جواب ہے کہ خالق نے بنایا. اب اللہ رب العزت کی کوئی ساخت نہیں ہے. اس کی ذات کو ہم نے کیسے پہچانا؟ اس کی ذات کو ہم نے صفات سے پہچانا. اس کی صفات پہ جب ہم غور کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کی صفات میں ہمیں کوئی ایک ایسی صفت نہیں ملتی کہ جو اس کی بنی ہوئی ساخت بتاتی ہو. ٹھیک ہے، کوئی ایسی صفت نہیں ہے. اگر اللہ کی صفات میں کوئی ایسی صفت ہوتی جو اس کے بناوٹ اور اس کی ساخت پہ دال ہوتی کہ وہ بنا ہوا ہے، تو پھر تو سوال ہوتا کہ بھائی خدا کو کس نے بنایا. لیکن جب ہمیں خدا کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ بنانے والا ہے، تو اس کے متعلق سوال یعنی کامن سینس سوال ہی نہیں کرتا، اور اس کے متعلق سوال کرنا ہی غلط ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ مثلا آپ کوئی دعوت کرے اور بہترین بریانی کسی نے بنائی، تو آپ نے جیسے ہی بریانی چکھی تو آپ نے کہا واہ رے واہ کتنے مزے کی بریانی، کس نے بنائی؟ آپ کہیں میری امی نے بنائی. تو پھر سوال ہوگا کہ آپ کے امی کو کس نے پکایا؟ یہ سوال ممکن ہے؟ یہ سوال کامن سینس ہے؟ یہ کیا سوال منطقی ہے کہ بریانی امی نے پکائی تو امی کو کس نے پکایا؟ بھائی امی کے متعلق سوال ہی نہیں کہ پکایا، اس لیے کہ وہ پکی ہوئی چیز. یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ امی کو کس نے سکھایا. ہاں، کس نے سکھایا؟ اس میں یہ ٹیلنٹ کہاں سے آ گئی؟ تو بھائی امی میں ٹیلنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ میں جو ہے بنانے کی، خلق کی، تخلیق کی ٹیلنٹ ہے، صفت ہے، ایٹریبیوٹس ہے، اس کی کوالٹی ہے، تو بنا دیا. تو مفتی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود وجود میں آ گئی؟ یہ آ گئی کی جو بات ہے نا، تو یہ ایک یوں سمجھے، یا تو خامخواہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفات سے اگنورنس ہے، اس کو اگنورنس آرگومنٹ کہتے ہیں، لاجیکل فالس. تو اس میں یہ ہے کہ آ گئی کا مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھا اور پھر وہ ذات آ گئی. جبکہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نیسیسری بینگ ہے. نیسیسری بینگ کا مطلب ہے کہ وہ واجب الوجود ہے. وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی، معدوم تھی، پھر وجود میں آ گئی. اگر ایسی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی ہو کہ جس میں یہ ہو کہ وہ پہلے عدم تھا اور پھر وجود میں آیا، تو پھر تو سوال ہے کہ خود بخود آیا یا کوئی لے کر آیا. لیکن اگر وہ نیسیسری بینگ ہے، ہمیشہ سے ہیں، ازل سے ہیں، تو اس کے بارے میں سوال ہی غلط ہے کہ خود بخود آیا. خود بخود آیا نہیں، وہ خود بخود ہے، نیسیسری بینگ ہے. مفتی صاحب، چند نام نہاد ملحدین کی طرف سے ایک سوال بار بات کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ٹائم اور اسپیس کو پیدا کیا، تو اس ٹائم اور اسپیس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ یعنی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو کسی ٹائم میں ہوتی ہے نا. میں یہاں موجود ہوں، 10 بج رہے ہیں، آج 19 تاریخ ہے اور یہ 2024 کا سال ہے، میں کسی ٹائم میں ہوں، کسی اسپیس میں ہوں. تو اللہ رب العزت نے اس ٹائم اور اسپیس کو بنایا ہے، تو اس ٹائم اور اسپیس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ ٹائم اور اسپیس سے پہلے اور ٹائم اور اسپیس کے بعد، بننے کے بعد بھی صحیح، اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹائم اور اسپیس بننے کے بعد وہ ٹائم کے اندر آ گیا. کیونکہ جو میں نے مثال دی کہ جب آپ نے اگر جگ بنایا تو کیا آپ جگ کے اندر ہے؟ جگ کے اندر تو نہیں ہے. جب ٹائم اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ ٹائم کے اندر نہیں ہوگا. اور جب اسپیس یعنی مکان اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ اس مکان کے اندر نہیں ہوگا. یہ لے لیں کہ ایڈیسن نے بلب بنایا تو ایڈیسن بلب کے اندر تو نہیں تھا. بلب کے اندر تو نہیں ہے کیونکہ اس کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے وجود کی جو تعبیر کی جاتی ہے، یعنی جو محتاط تعبیر ہے، کہ اس کا جواب ہے کہ اللہ موجود بلا مکان. جب مکان و زمان نہیں تھا تو اللہ تھا. جب زمان و مکان کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو اللہ اسی طرح ہے جیسے تھا. اب یہ سوال کہ ٹائم اور اسپیس سے پہلے کہاں تھا، تو یہ بھائی کہاں کا سوال تو وقت اور مکان سے ہوتا ہے نا. جب مکان ہی نہیں تھا اور جب زمان ہی نہیں تھا تو کہاں کا سوال کیسے؟
یہ کہاں کا سوال، اس کو لوجیکل فیلیسی بولتے ہیں. ایسا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ایسے لفظ سے سوال کریں جو اس کے ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز میں سے نہ ہو. مثلا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ میں فلاں، میرا نام پروفیسر سیف اللہ ہے. ٹھیک ہے. میں اگر کوئی پن اٹھا لوں، کوئی قلم اٹھا لوں اور اس پین کے بارے میں بتاؤں کہ یہ پین کون ہے، تو یہ سوال درست ہے؟ یہ سوال درست تو نہیں ہے. قلم کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا کون سی قلم ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون ہے، کیونکہ کون سے سوال یہ ہے شخصیت کے بارے میں. تو کہاں یہ سوال ہے زمان اور مکان. کہاں کا مطلب کون سے وقت میں، کہاں کا مطلب کون سی جگہ میں. جب آپ نے خود بخود مان لیا کہ زمان اور مکان نہیں تھا، جب نہیں تھا تو کہاں کا سوال کیسے؟ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے تمام سوالوں کے جواب کما حقہ ادا کیے. تو سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ذات وہ ٹائم اور اسپیس کی محتاج نہیں ہے. ہم ٹائم اور اسپیس کے محتاج ہیں. ہمیں وقت کی ضرورت ہے، ٹائم کی ضرورت ہے، زمانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.